انفرادی طور پہ تو یہ کام ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی صورت کولیکٹیولی ریاست کی سطح پر یا ریاستوں کی سطح پر یا پوری مسلمان امہ کی سطح پر کوئی نظر نہیں آتی جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں اس کا سلوشن. تھنک ٹینکس بھی بنا دیا جائیں تو تھنک ٹینکس میں جو لوگ ہوں گے ان کی جو اپروچ ہوگی علمی وہ بھی اسی روایتوں پر مبنی ہوگی. تو پھر وہ پلٹ کر ہم سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کی مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کی فلاں فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو پھر ڈیفینڈ کس طرح کر سکتے ہیں ہم ایسی چیزوں کو. مغربی جب خاکے بنائے جاتے ہیں تو دو تین چیزیں ہیں نا جن کو اٹھاتے ہیں. ایک وہ اٹھاتے ہیں اسلام کے یعنی جو ان کے دانش میں تلوار کے زور پہ اسلام کا پھیلا ہوا. دوسرا عام طور پہ وہ ہدف بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو. میں ابھی آپ کے سامنے ان کا جواب ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی چیز ہے اسلام کا جو فروغ ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لائے ہیں. یعنی بہت مختصر عرصے کے اندر 23 برس کے اندر نہ صرف یہ کہ ایک پولیٹیکل کمپلیٹ چینج آیا، مذہبی تبدیلی آئی، بلکہ تہذیبی اور سماجی تبدیلی بھی آئی. اور اس پورے عمل میں آپ اندازہ کیجئے بمشکل 1000 لوگوں کی جان گئی. اس سے زیادہ پیسفل انقلاب کیا ہو سکتا ہے، جبکہ پوری طاقت عرب کی حضور کو ختم کرنے کے در پہ تھی. یعنی سوائے تلواروں کے، سوائے گالیوں کے ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل اس درجے میں پیسفل ہے کہ مسلسل تشدد کا سامنا کیا، مسلسل استہزاء کا سامنا کیا، مسلسل جنگوں اور حملوں کا سامنا کیا، اور بمشکل 1000 لوگ، یعنی اس میں سے 700-800 کفار تھے اور 200-300 مسلمان تھے جو شہید ہوئے. تو اتنی کم جانی نقصان میں جو انقلاب آ گیا، وہ اس سے زیادہ پیسفل ریولوشن اس دنیا کا کیا ہوگا. اس کے برعکس آپ دیکھ لیجیے کہ رشین انقلاب آیا تو اس میں ملینز آف لوگ مارے گئے. فرینچ ریولوشن آیا جہاں پہ مسئلہ پیدا ہوا تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے. تو اسلام سے زیادہ پرامن دین اور اسلام کی تعلیمات سے زیادہ پرامن چیز کوئی ہے ہی نہیں. یعنی یہ جو میں نے اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ 10 لاکھ کی عرب کی آبادی ہے، بمشکل 1000 لوگ مارے گئے ہیں اور سب سے بڑا انسانی تاریخ کا انقلاب آ گیا. تو اس سے زیادہ پیسفل ہونے کا کیا ثبوت ہے. پھر جو اگلی بات ہے، جو دوسری چیز کو استہزاء کا موضوع بنایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال میں آپ کی شادی ہوئی، اور جب آپ کی شادی ہوئی تو اس وقت بھی آپ کی شہرت انتہائی نیک پاک دامن انسان کی تھی. یعنی جوانی کے 25 سال آپ نے بالکل پاکیزہ حالت میں گزارے ہیں. اس کے بعد سیدہ خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی جو عمر میں آپ سے تھوڑی بڑی تھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد 53 سال کی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رہے ہیں، اور ایک بالکل جو بہترین زندگی حضور نے ان کے ساتھ گزاری ہے. اور بالکل سمجھیے کہ کوئی اس حوالے سے لوگوں کی جو منفی رائے کبھی سامنے آئی، بلکہ الصادق والامین آپ کو کہا گیا. آپ نے نبوت کا اس وقت دعویٰ کیا، کسی شخص نے آپ کے کردار کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، صرف ایک بیوی کے ساتھ آپ رہے. یہ کیریکٹر ایک شخص کا ہے. 53 سال اس نے ایسے گزارے. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے 10 سال میں اسے کیا ہوگا کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے شادیاں کرتا چلا جائے. اچھا، شادی میں بھی آپ دیکھیے کمال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد جس خاتون سے شادی کی، یعنی جس مقصد کے لیے آدمی شادی کرتا ہے، اپنا گھر بسانے کے لیے یا اپنے ایک نفسیاتی ضرورت کے لیے، تو وہ سید عائشہ سے شادی کی تھی. اچھا، وہ نوجوان خاتون بھی تھیں، وہ کنواری بھی تھیں، وہ حضور کو ہم جانتے ہیں کہ بہت محبوب بھی تھیں. لیکن اس کے بعد جو اگلی شادیاں ہوئیں اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں مقرر کر دی تھیں. تو سیدہ عائشہ جو سب سے محبوب بیوی تھی، حضور سب سے کم وقت ان کے پاس گزارتے تھے. یعنی حضور کا ان سے ڈسٹینس بڑھتا چلا گیا. تو دنیا میں کیا اسی طریقے سے لوگ ہوتے ہیں جو شادیاں نفسانی خواہشات کے لیے جو شادیاں کرتے ہیں، اسی طرح اپنے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، اسی طریقے سے بیہیو کرتے ہیں کہ چٹائی کے اوپر سو رہے ہیں، اور جن کو کھانے کا یعنی دنیا بھر کی آسائشیں جمع کر سکتے ہیں بالکل سادہ انداز میں رہ رہے ہیں. چاہیں تو لونڈیوں سے اپنے حرم کو بڑھ لیں، یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے. بیواؤں سے شادیاں کر رہے ہیں، مطلق عورتوں سے شادیاں کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کیا ہے، اور جو شادیاں کر کے بھی اپنے اوپر پابندیاں لگا لیں. تو ہم ایک ایک چیز کا جواب دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بھئی اصل ان شادیوں کی حکمت یہ تھی کہ وہ جو اسلام کی پیسفل دعوت کا فروغ تھا، عرب کے کلچر میں جب شادی کی جاتی تھی تو کوئی شخص داماد بن جاتا تھا. دیکھیے، رشتے یا تو اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر پیدا ہو جائیں، کسی قبیلے میں پیدا ہو جائیں. سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شادی کر لیں. جب اس وقت آپ داماد بن گئے کسی قبیلے کے، کسی گروہ کے، تو پھر وہ آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا. یعنی وہ مجبور ہوگا کہ آپ کا راستہ چھوڑ دے، کیونکہ عربوں کے کلچر کے اندر ان کی روایت میں داماد کے خلاف اسٹیپس نہیں لیے جا سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس کلچر کو صرف فائدہ اٹھایا.
اپنی دعوت کے فروغ کے لیے آپ نے جتنی بھی شادیاں کی، آپ نے ان پورے قبیلوں کو، خاندانوں کو اپنے سامنے سے گویا کہ ہٹا دیا، مخالفت سے ہٹا دیا، اور وہ آپ کی دعوت کا حصہ بنتے چلے گئے۔ سب سے موٹی مثال ہم جانتے ہیں نا حضرت ابو سفیان کی ہے، ان کی صاحبزادی آپ نے حبشہ سے جو ہے بلوایا، وہاں پہ ان کے جب شوہر کا انتقال ہو گیا اور پھر تم نے حبیبہ سے شادی کی، اس کے بعد ابو سفیان جو ہے وہ حضور کے سامنے نہیں رہے، یعنی عرب کے سردار تھے نا، ہٹا دیا حضور نے ان کو اس طریقے سے۔ تو ساری شادیاں حضور کی اسی پس منظر میں ہوئی ہیں۔ تو ان میں سے ہر بات سمجھائی جا سکتی ہے، بتائی جا سکتی ہے۔ دلیل کے میدان میں ہم بہت طاقتور ہیں، ہم ہر چیز کا جواب دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دین حق ہے، ہمارا نبی جو ہے ایک سچا نبی ہے، اور اس کی شخصیت بے مثال ہے، وہ سمجھیے ہر طرح کے عیب سے پاک شخصیت ہے، ایک آئیڈیل شخصیت ہے۔ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کا دفاع کریں۔ اگر فرض کر لیں، جو آپ توجہ دلا رہے تھے، اگر کوئی ایسی چیز ایسی پائی جاتی ہے کتب حدیث کے اندر، تو دوسری روایات ہیں جو اس کی تصحیح کر دیتی ہیں۔ تو صحیح بات بیان کرنا جب معاملہ علم کی سطح پہ آتا ہے تو کوئی مشکل نہیں، اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس دور میں اسلام کی یہ بڑی خدمت سر انجام دی گئی ہے کہ بڑا غیر معمولی کام ہوا، قرآن کے اوپر بھی، حدیث کے اوپر بھی۔ تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا، ان سے نمٹنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات کہ بھئی اگر اس میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ آئیں گے تو دوسری طرح کے لوگ اپنی بات کہہ رہے ہوں گے۔ اور دیکھیے جس وقت ڈائیلاگ ہوتا ہے اور جس وقت اسلام کا مفاد ہوتا ہے تو بہرحال لوگوں کو بات سمجھ میں، میرا تجربہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جس وقت آپ ویسٹ پہ جاتے ہیں تو اچھے لوگ جو ہیں وہ معقول باتیں کرنے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں۔